کئی ہمارے بھائی ایسے ہیں, اللہ معاف کرے, ہماری نوجوان نسل فون اٹھاتے, کہاں ہے رے تو, ابھی تو میں بہت ادب سے بول رہا ہوں, ان لوگ تو اور خطرناک بولتے, گالیاں بھی دے دیتے, زبان کھلے کی گالی دیتے, نعوذ باللہ من ذالک, گانے گاتے, استغفر اللہ, فلموں کے ڈائلاگز بولتے, نعوذ باللہ. یہ سارے کام یہ زبان کر رہی ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے, انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. اب دیکھیے ایک بات سنیے, فرمایا جاتا ہے ایک آدمی زبان کا استعمال زیادہ کرتا ہے, لیکن ساتھ میں نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, عبادت, تقویٰ, پرہیزگاری سب کرتا, مگر زبان کا استعمال زیادہ ہے. بیٹھے بیٹھے یہاں بات نہ کر دیتا, وہاں بات نہ کر, ان کے بیٹھے ان کا نہیں شروع ہوگا, ان کے بیٹھے ان کا نہیں شروع ہوگا, وہاں گیا وہاں بولنا, یہاں گیا یہاں بولنا, ان کے سامنے بات کرنا, ان کے سامنے بات کرنا, چلتے جا رہا, مگر برابر نماز ٹائم پہ بھی پڑھ رہا, قرآن بھی پڑھ لے رہا, ذکر بھی کر رہا, روزے بھی رکھ رہا, زکوٰۃ بھی دے رہا. مگر ایک دوسرا آدمی ہے اس کے مقابل میں, وہ بیچارہ ذرا نماز میں کوتاہی کرتا, عبادت میں کوتاہی کرتا, تلاوت میں کوتاہی کرتا, مگر زبان کنٹرول میں رکھتا. فرمایا گیا دونوں کو جب اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوگا جس کی زبان بند تھی. جس کی زبان, آپ بولیں گے بھائی انہیں تو عبادت تلاوت کر رہے, اس سے خوش کیوں نہیں؟ بولیں گے عبادت تلاوت تو کرتا تھا, مگر اپنی زبان کے کثرت استعمال کی وجہ سے لوگوں کے دل بھی توڑتا تھا, غیبتیں بھی کر دیا کرتا تھا, برائیاں بھی بیان کر دیا کرتا تھا. حالانکہ وہ شخص عبادت کم کرتا تھا, تقوی میں کم تھا, پرہیزگاری میں اس کا مقام کم تھا, لیکن زبان بند ہونے کی وجہ سے وہ کسی کی برائی بیان نہیں کرتا تھا, کسی کی غیبت بیان نہیں کرتا تھا, کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں غلط ذکر نہیں کرتا تھا. تو اللہ اس شخص کی بنسبت اس زبان بند رکھنے والے بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو اسی لیے ہم تو چاہتے ہیں نا بھائی اللہ ہم سے خوش ہو جائے, تو انشاءاللہ تعالی اپنی زبانوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے سے پرہیز کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بس ایک بات سن لیجئے, اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. ہاں, حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں, آپ سے پوچھا گیا حضرت عبداللہ ابن مبارک سے, غیبت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اے بابو خاموش, پوچھا گیا غیبت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کس سے پوچھا گیا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک, یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ غیبت کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں اگر غیبت کرنا جائز ہوتا تو میں سب سے زیادہ غیبت اپنی ماں کی کرتا. پریشان ہوئے, پوچھے بھائی اپنی ماں کی غیبت آپ کیوں کرتے؟ بولے اس لیے کہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں جس کی غیبت کرتے ہیں اس کے نام اعمال میں چلی جاتی ہے, تو میں چاہتا تھا میری ساری نیکیاں میرے ماں کے نام اعمال میں چلی جائے. جائز نہیں ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے, رسول کو پسند نہیں ہے, یہ ایک فضول عمل ہے, انسان کو ہلاک و برباد کرنے والا عمل, تباہ و تاراج کرنے والا عمل ہے. اس لیے میں نے اس عمل کو کرنا اپنے لیے غیر مناسب سمجھا اور اس سے میں بچتا ہوں. امام حضرت عبداللہ ابن مبارک فرما رہے ہیں اسی لیے غیبت کبھی بھی نہیں کرنا, اپنے نامہ اعمال سے نیکیاں پورے نکل جاتے. بس اب ایک بات اور سن لیجئے, حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری احتیاط سے زبان کی حفاظت کرو, کیونکہ یہ معمولی سا عضو, یعنی کہ معمولی سا عضو ایک جسم کا ایک پارٹ ہے, ایک حصہ ہے, یہ معمولی سا عضو بعض دفعہ بہت جلد انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. اللہ اکبر, ہلاکت میں ڈال دیتا. آپ دیکھیے کتنے لوگوں کے مرڈر ہو گئے, اس کی وجہ زبان ہے. چھوٹی چھوٹی عمروں میں مرڈر ہو گئے, لوگوں کے مار لیے, مر گئے لوگ. کیا ہوا بھائی؟ کئی لوگوں کی طلاق ہو گئی بیوی شوہر کے درمیان, وجہ زبان. مرڈر ہو گئے لوگوں کے, زبان وجہ. دوستانہ تعلقات توڑ لیے ہو, زبان وجہ. بھائی بھائی کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا, زبان وجہ. بیٹا باپ کے ساتھ لڑ لیا, باپ بیٹے کو آنکھ کر دیا, وجہ زبان ہے. ماں اپنی اولاد کو بددعا دینے پر مجبور ہو گئی, وجہ زبان ہے. سارے فساد کی جڑ زبان ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ پوری احتیاط سے زبان کی حفاظت کرو.
کیونکہ یہ زبان بہت جلد انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، بہت جلد انسان کو ہلاکت و بربادی میں۔ کئی لوگوں کے رشتے ختم ہو گئے، کئی لوگ طلاق دے دی اپنی بیویوں کو، بولے میری ماں کے ساتھ انہیں بد زبانی کرتی، میرے کو جواباں دیتی، صرف زبان وجہ، زبان بس۔ اور یہ انسان زبان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اب آسان نسخہ بتا دیتا ہوں، زبان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ زبان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بس ایک ہے، آسان 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 طریقہ ہے زبان کو کنٹرول کرنے کا، بہت آسان طریقہ ہے۔ بولے کیا کرنا؟ بولے زبان کو اللہ کے، اس کے رسول کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھنا۔ ہمیشہ زبان پہ درود شریف رکھ لیجئے، کنٹرول میں رہتی نہیں۔ اپنے کو درود پڑھنے سے مطلب ہے کون گالی دیا تو دے لے رہے بھائی، تیری مرضی۔ اپنے کو اللہ کے ذکر سے تعلق ہے، اپنے کو رسول اللہ کے ذکر سے تعلق ہے۔ کوئی اگر اپنے بارے میں بد کلامی کر لے بھائی، تیری مرضی، گالی ذرا دے لو بھائی، اپن تو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں لگے ہیں، قرآن پڑھتے بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر میں مشغول ہو جاؤ، زبان سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ اس کو ذکر کو نکو لگاؤ، انہیں گانے لگ جاتی۔ اب آپ اس کو ذکر میں مبتلا مت کرو، انہیں غیبتوں میں لگ جاتی۔ اب آپ زبان کو ذکر میں مت لگاؤ، انہیں جو ہے لوگوں کے برائیاں بیان کرنے میں لگ جاتی۔ تو اس لیے زبان کو کیا کرنا؟ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے معطر کر لینا، لبریز کر دینا اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے۔ آسان طریقہ بس ایک ہی ہے۔ اپن اس کو خفل تو نہیں ڈال سکتے، اس کو جو ہے کچھ بھی ایسا ٹیپ اوپ تو نہیں لگا سکتے، نہیں چلنا بولے سے نہیں چلتی نہیں۔ اس کو مصروف رکھنے کا طریقہ یہ ہے، اس کو برائی سے روکنے کا طریقہ یہ ہے، زبان سے اللہ کا، اس کے رسول کا ذکر کیا جائے بس۔ درود پڑھتے رہے، پڑھتے طبیعت آپ کی یہ چاہ رہی ہے کہ دوسرا ذکر کروں، چلیے دوسرا ذکر شروع ہو جائے، استغفر اللہ کا ذکر کریے، استغفار شریف پڑھیے، استغفار پڑھتے آپ طبیعت چاہتی ہے کہ دوسرا ذکر کریں، لاحول شریف کا ذکر شروع کر دیجیے۔ لاحول پڑھتے طبیعت چاہتی ہے تو کلمہ شریف کا ذکر شروع کر دیے۔ کلمہ شریف پڑھتے طبیعت چاہتی ہے کہ دوسرا ذکر کریں تو تسبیح ملائکہ کا ذکر شروع کر دیجیے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ذکر سے اپنے آپ کو معطر رکھنے سے زبان یہ ساری برائیوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معراج کی رات میں نے ایک قوم دیکھی جو مردار کھا رہی تھی، مردہ چیزوں کو کھا رہی تھی، مردار جو حلال نہیں ہے، مردار چیزوں کو کھا رہی ہے، جو مر گئے، سڑ گئے، بڑھ گئے، ویسے چیزوں کو کھا رہی ہے۔ کتا ہے 8 دن سے سڑا ہوا ہے، روڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے، مردار ہے۔ کیسا ہے وہ؟ 8 دن سے سڑ گیا، غلیظ بدبو۔ بلی مر گئی 8 دن سے، کیسی گندی بو آتی پوری، غلیظ۔ وہ غذا لوگ کھا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جو یہ غذا کھا رہے ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے، جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے دنیا میں۔ حضور نے پوچھا دوسروں کا گوشت کیسے کھاتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، یہ دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، اللہ اس غیبت کے عذاب کے بدلے میں انہیں آخرت میں مردار گوشت کھلا رہا ہے، سڑا ہوا، گلا ہوا، گندا گوشت ان کو کھلا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کو، اس کے رسول کا واسطہ آپ سب سے ہماری گزارش ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں سے احتیاط کریں، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ جتنا ہو سکتا ہے غیبت سے، زبان کی جو ہے بد کلامی سے، برائی بیان کرنے سے ہم جو ہے رکے رہیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، حفاظت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار پیارے حبیب صلی اللہ